الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کامیابی کا لفظ ایک پسندیدہ لفظ ہے. کامیاب ہونا، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. کامیابی اس کی زندگی کی معراج ہوتی ہے. میں ایک کامیاب انسان بنوں، میں ایک کامیاب زندگی گزاروں، میرے بچے کامیاب ہو جائیں. یہ ایک دلوں کی ایک آرزو، ایک تمنا، ایک خواہش ہر زندہ انسان کے اندر ہوتی ہے. کامیابی کا نقطہ نظر، کامیابی کا نقطہ نظر اہل کفار کے ہاں، اہل دنیا کے ہاں، جن کی زندگی کا مقصد، زندگی کی غرض و غایہ دنیا ہے، ان کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر جو مادیہ پرست ہیں، جن کی ساری زندگی کا حاصل مادیت کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر تو کفار ہوں، دنیا پرست ہوں، مادہ پرست ہوں، ان سب کے ہاں جو کامیابی کا نقطہ نظر ہے وہ مادیت کا زیادہ ہونا ہے. جس کے پاس دنیا کی مادی نقشے زیادہ ہیں وہ کامیاب. جب مسلمان کفار سے کہنے لگے کہ کامیابی کی راہ یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے، تو وہ فوراً کہنے لگے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. انصاف سے کام لو، ہم دونوں میں سے بہتر حالت میں کون ہے؟ آرام میں ہم ہیں، محلات ہمارے پاس ہیں، ساز و سامان ہمارے پاس ہے، زندگی کی عیش و عشرت کے نقشے ہمارے پاس ہیں، اور تم دعوت دے رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی کی راہ ہے، کامیابی اس راہ میں ہے، کوئی انصاف سے کام لو. یہ کفار کہنے لگے. آج جب مسلمان بچوں کی تربیت، تعلیم مادی نظام تعلیم کے تحت ہوتی ہے تو انہیں بھی اسلام کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ہمیشہ پسماندہ دنیا میں رہیں گے اور ہمیشہ ترقی پذیر ملکوں میں رہیں گے. وہ دیکھو نا، ترقی یافتہ دنیا ہے، کامیاب تو وہ ہیں جو آج ترقی یافتہ دنیا میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس زندگی کے بہت خوبصورت نقشے ہیں. تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بس اوقات ایمان اسلام کے بارے میں
بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ راستہ کیسے کامیابی کا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پاسماندہ ہی رہیں، ترقی پذیر ہی رہیں، آزمائش اور تکلیفوں ہی میں رہیں۔ اگر کفر کا راستہ غلط ہے تو آج وہ ترقی پذیر، ترقی یافتہ کیوں ہے؟ اور ان کے پاس زندگی کے راحت و آرام کے ایسے شاندار نقشے کیوں ہیں؟ یہ عام طور پہ ذہنوں میں خیال مسلمانوں کے ہاں بھی آنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے ایک پیغام دیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ جب مسلمانوں نے کفار کو کامیابی کی راہ کی دعوت دی تو کفار کہنے لگے مسلمانوں سے، ذرا آپ انصاف سے کام لیں کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، اب کون اچھی حالت میں ہے، ہم یا تم؟ ہم زیادہ آرام میں ہیں یا تم جھونپڑیوں میں رہ رہے ہو، تم اونٹ کا گوشت خشک کر کے مہینوں استعمال کرتے ہو، تمہارے پاس پہننے کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے، اور تم ہمیں یہ دعوت دے رہے ہو کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ تو کفار مسلمانوں سے کہنے لگے ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، اچھی حالت میں ہم، آرام سے ہم، جیسے آج کی دنیا میں یوں کہیں کہ ترقی یافتہ ہم اور تم پاسماندہ اور ترقی پذیر دنیا میں، خوشحال ہم اور تنگ دستی میں تم، امن و امان ہمارے ہاں، بد امنی اور انتشار تمہارے ہاں۔ جب مسلمانوں نے کفار کو یوں کہا کہ تم آؤ کامیابی کے راہ پر، تو کفار نے یہی کہا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ ان کے ہاں کامیابی کا جو نقطہ نظر تھا وہ مادیت کا اچھا ہونا تھا، دولت زیادہ ہو، زندگی کے نقشے اچھے ہوں، عیش و عشرت کا سامان زیادہ ہو، گھر بڑھیا ہو، سامان بڑھیا ہو۔ ان کے ہاں کامیابی کا یہ نقطہ نظر تھا۔ تو مسلمانوں سے کہنے لگے تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حالات بدل جائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے، تم عزت والے ہو جاؤ گے اور ہم رسوا ہو جائیں گے، تم آرام میں پہنچ جاؤ گے اور ہم پریشان ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی حالت تو دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ کامیابی کا نقطہ نظر کفار کا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ قرآن ہے، قرآن، دونوں باتیں قرآن کی۔ کفار کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر وہ بھی قرآن نے بتایا، ان کے ہاں مادی نقشوں کا زیادہ مل جانا یہ کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیاب۔ کفار تنگ نظر ہیں، تنگ نظر ہیں، ان کی عقل و دانش میں ظلمت ہے۔ وہ 60-70 سال کے لحاظ سے وہ سمجھیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس مادی نقشے زیادہ ہو، لیکن مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر روحانی لحاظ سے ہوتا ہے، ایمانی لحاظ سے ہوتا ہے، اخروی لحاظ سے ہوتا ہے۔ محض مادی نقطہ نظر سے کامیابی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے یہاں کامیابی کا نقطہ نظر مادی نہیں، روحانی ہے، مادی نہیں، ایمانی ہے، دنیاوی نہیں، اخروی ہے۔
لیکن آج بحیثیت مسلمان ذرا سوچے کہ وہ اپنی زندگی میں کس کامیابی کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کر رہا ہے. وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں کس کامیابی کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہا ہے. ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، یا وہی کامیابی کا نقطہ نظر ہے جو کفار کے ہاں ہے. یا وہی کامیابی کا نقطہ ہے جو جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، جن کی زندگی کا حاصل صرف مادہ ہے. مسلمان سوچے، مسلمانوں کے ہاں تو کامیابی کا نقطہ نظر ایمان ہوا کرتا تھا، روحانیت ہوا کرتی تھی، اخروی لحاظ سے کامیابی ہوا کرتی تھی. تو کفار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آج ہم تم سے زیادہ آرام میں، ہم ترقی یافتہ، ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس کامیابی کی راہ ہے اور کل تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. دنیا کی تاریخ تو دیکھو، جن کے پاس دنیا کے عیش و عشرت کے بڑے نقشے تھے، مضبوط سلطنتیں تھیں، غیر معمولی مادی نقشے تھے، پھر اللہ نے انہیں کیسے تباہ و برباد کر دیا، کیسے رسوا اور ناکام کر دیا. اگر کامیاب وہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ بربادی تو ان پہ نہ آتی، یہ ہلاکت تو ان پہ نہ آتی. تو میرے عزیزو، ایک بہت بڑی غلط فہمی یا بہت کم فہمی یا لا علمی یا جہالت کہ دنیا میں آج چونکہ مغربی نظام تعلیم ہے جو مادیت پہ کھڑا ہے، اس پر جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اس کی ذہنیت بنتی ہے کہ تم نے منڈی میں بکنا ہے، مارکیٹ میں بکنا ہے، جو تمہیں مہنگا خریدے گا تم بک جانا، یہی تمہاری کامیابی ہے. تم نے منڈی میں بکنا ہے، دنیا میں تمہارے خریدار ہوں گے، اگر تم مہنگے بک گئے یہ تمہاری کامیابی ہے. چاہے تمہارا خریدار اسلام دشمنی کیوں نہ ہو، دین دشمنی کیوں نہ ہو، ملک دشمنی کیوں نہ ہو، مسلمان دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم منڈی میں بکو اور مہنگا بکو. اور اگر تم مہنگے بک گئے یہ تمہاری کامیابی ہے. آج اس ذہنیت کے ساتھ نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کا کامیابی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ میں تمہیں ساری دنیا بھی اگر خریدار بن جائے اور دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھی ہو جائے اور تمہاری قیمت لگنے لگ جائے، لیکن تمہارا وہاں ایمان خطرے میں ہو، تم صاف کہہ دینا کہ تمہارے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے بھی خرید سکو. وہ دنیا میں سکہ رائج ہی نہیں ہوا کہ تم مسلمان کی بھی قیمت لگا سکو اور اہل ایمان کو بھی خرید سکو. اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں ایمان اتنی قیمت رکھتا تھا، اتنی اس کی قدر و منزلت تھی. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، مسلمانوں کے لیے زندگی میں سب سے قیمتی چیز، سب سے محبوب دولت ان کا ایمان ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو یہ مسلمانوں کا کامیابی کا نقطہ نظر تھا، ایمان. جس صاحب کا ایمان بڑھیا ہے، جس کی زندگی میں ایمانی زندگی ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ کامیابی کا معیار تھا.
اگر آپ اس معیار کو ہٹائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں حضرت بلال ہیں، جو مادی نقطہ نظر سے ناکام اور آپ کی دشمنوں کے صف میں ولید بن مغیرہ ہیں، جو مادی نقطہ نظر سے بڑا کامیاب، جاگیردار، مال و دولت۔ آپ بتائیے، آپ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں یا ولید بن مغیرہ رکھتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، گھر میں فاقے ہیں، دوسری طرف آپ کا دشمن ابو جہل ہے جو مکہ کا حکمران ہے۔ بتائیے، کامیاب اور ناکام؟ مسلمانوں کیا کامیابی کا نقطہ نظر ایمان تھا؟ تو ہم کہتے ہیں بلال کے مقابلے میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل جیسے ہزاروں لاکھوں بلال کے خاک کے برابر بھی نہیں، خاک کے برابر بھی نہیں، ایمان۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا نقطہ نظر مادیت، اور اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس مادی نقشے بڑھ جائیں، چاہے ایمان رہے یا نہ رہے، چاہے اس کی مسلمانی رہے یا نہ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا گھر بھی دے رہے، گھر بھی خود دیا۔ بتائیے، مادی نقطہ نظر سے آپ کا داماد کہاں کھڑے ہیں، لیکن سبحان اللہ روحانی اور ایمانی نقطہ نظر سے کامیابی کے اعلیٰ درجے پہ کھڑے۔ تو میرے عزیزو، بڑی غلط فہمی ہے، جیسے اس زمانے میں کفار کہا کرتے تھے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دنیاوی حالت ہماری اچھی، ہم تم سے زیادہ آرام میں، ہمارے پاس عیش و عشرت کے نقشے بڑھیا، مادیت دنیا ہمارے پاس، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کل تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں نقطہ نظر مادیت، ان کے ہاں جو جس کے پاس مادہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن قرآن نے بتایا مسلمانوں کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں کامیابی کا نقطہ نظر ایمان ہوا کرتا ہے، روحانیت ہوا کرتی ہے، اخروی زندگی کی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اس میں حضرت بلال سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ معراج کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، واپس جب نیچے آئے، دنیا میں آئے، فرمایا بلال کیا کام کرتے ہو، کون سی ایسی نیکی کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، آگے تمہارے قدموں کی آہٹ تھی، کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں کرتا، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو وہ نیکی اللہ نے اونچا مقام نصیب فرمایا۔ مادی نقطہ نظر کے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقی لحاظ سے کامیابی ایمان ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو بہت غلط فہمی ہوتی، جب کسی مخلص مسلمان ایمان والے کو کسی آزمائش میں دیکھتے ہیں، کسی تکلیف میں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے تو آج کامیاب ہوتے نا، سچے ہوتے تو آج یہ کامیاب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ اللہ میاں پھر یہ میدانوں میں مسلمان مارے کیوں جاتے ہیں؟ یہ مسلمان میدانوں میں زخمی کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں تو حضرت حمزہ بھی زخمی ہوئی ہیں، اور شہادت بھی ایسی ملی کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے،
پہچان بھی مشکل ہو گئی، وہ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے دشمن کو بھی تو لگتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو آتے رہتے ہیں میدانوں میں ایسے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے، مفاد پرست کون ہے۔ اس لیے میدانوں کے اندر مسلمانوں پہ یہ قربانیاں آتی ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ مسلمان میدانوں میں اس لیے بھی دنیا سے جاتے ہیں تاکہ اللہ انہیں شہادت کا بلند مرتبہ نصیب فرمائے۔ شہادت کا وہ منصب جس کی تمنا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جس کی آرزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دنیا سے ایسا جانا کہ اللہ کے راستے میں میری جان چلی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو رہی ہے، چاہت رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت ملے، لیکن پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے۔ تو میرے عزیزو، وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہیں، بلکہ وہ کامیاب نہیں، کامیابی کے اعلیٰ منازل پر اللہ کا قرب کا اعلیٰ درجہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کامیابی کا نقطہ نظر ہمارے ذہنوں میں صحیح ہونی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر سلامت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔